بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق اللہ العظیم اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، ابھی تک گزشتہ تقریباً 1 سال سے ہمارے درس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور موجودہ ترتیب کے مطابق جمعہ، سنیچر اور اتوار کو ہمارے یہ پروگرام تسلسل کے ساتھ میں ہو رہے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کی آمد کے موقع پر اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نئی ترتیب کے مطابق اپنا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں تبدیلیاں دن کے سلسلے میں بھی ہوں گی اور وقت کے سلسلے میں بھی ہوں گی۔ رمضان المبارک کے اوقات اور رمضان المبارک کے معمولات کی روشنی میں ہمارے یہ پروگرام رمضان المبارک سے ہی متعلق ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں امید ہے کہ رمضان المبارک سے جو ہماری نئی ترتیب شروع ہو رہی ہے، سامعین اور ناظرین اس پر توجہ دیں گے، اور رمضان المبارک کی خیر و برکتوں اور اس کے فضائل اور معمولات کے سلسلے میں جو بھی باتیں آپ حضرات کو بتلائی جائیں گی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی ساعتوں کو کما حقہ ان سے استفادہ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک ساعتوں کو ہمیں غنیمت جاننے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر آن ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنا وقت گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اس کی تفصیل انشاءاللہ
آئندہ ہفتے آپ سب حضرات کو بیان کی جائے گی، تو اس وقت آپ حضرات نوٹ فرما لیں۔ آج ہماری مجلس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس وعظ کے سلسلے میں ہے، اور یہ آج اس کی 52ویں قسط ہے۔ میرا عزیزوں اور دوستو، اس مجلس کا آغاز کرنے سے قبل ہم بیان کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا جس میں کہ فضیلت بیان کی گئی ہے اس ایمان والے کے لیے جس کی زبان کی شر سے اور جس کے ہاتھ کی شر سے ایمان والے محفوظ رہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو کہ کتاب الایمان میں آئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ایذا اور تکلیف تو زبان اور ہاتھ کے علاوہ دوسرے اعضاء سے بھی پہنچائی جا سکتی ہے، اور کسی بھی عضو سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، مگر اس حدیث مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ میں زبان اور ہاتھ کا ذکر اس لیے ہے کہ انسان کے زیادہ تر اعمال و افعال زبان اور ہاتھ ہی سے انجام پاتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ میں ان دونوں اعضاء میں سے زبان کا ذکر پہلے کیا گیا اور ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ اس لیے کیا گیا کہ ایذا پہنچانے میں اور تکلیف پہنچانے میں زبان کا نمبر ہاتھ سے بھی آگے ہے، کیونکہ اولاً تو زبان سے تکلیف پہنچانا بہت ہی کثیر الوقوع اور آسان ہے۔ کون نہیں جانتا کہ انسان اپنی گالیوں، افتراء پردازیوں، بدگوئیوں، غیبتوں اور چغلیوں سے اور زبان سے ظلم اور ناانصافی کے احکام دے کر 1 منٹ میں سینکڑوں ایذائیں اور تکلیفیں پہنچا دیتا ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زبان کی ایذائیں اور تکلیفیں ہاتھ اور دوسرے اعضاء کی تکلیفوں سے بدرجہ بڑھ کر دکھ دینے والی ہوا کرتی ہیں۔ کسی عربی شاعر نے اس بارے میں خوب کہا ہے کہ برچھیوں اور بھالوں کے زخم تو بھر کر اچھے ہو جایا کرتے ہیں، مگر زبان کے لگائے ہوئے زخم کبھی بھرا نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمیشہ ہی تازہ رہتے ہیں۔ تو یہاں ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان کسی طرح کسی مسلمان کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے، اس مسلمان کا اسلام ان مسلمانوں سے افضل و اعلیٰ ہے
جو ایذا پہنچاتے ہیں اور دکھ دیتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو، عزیز و اقارب کو اور چاہنے والوں کو اور تمام سامعین و ناظرین کے چاہنے والوں کو اور ان کے عزیز و اقارب کو، قیامت تک ان کی نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اس گناہ عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں شیخ طریقت قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 50ویں مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی 18 شعبان المعظم 545 ہجری بروز جمعہ بمقام مدرسہ قادریہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو دنیا کو پہچان لیتا تو اس کی ہرگز طلب نہ کرتا، اور اپنی اور دوسروں کی درستی و اصلاح میں کوشش کر، اپنے سے قال اور قیل اور دنیا کی ہوس چھوڑ دے، جہاں تک ہو سکے دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفرغوا من ہموم الدنیا ما استطعتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جہاں تک ہو سکے تم دنیا کے غموں سے فارغ ہو جاؤ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے دنیا سے نا آشنا، اگر تو دنیا کو پہچان لیتا تو ہرگز اس کا طالب نہ بنتا۔ اگر وہ تیرے پاس آئے گی تو تجھے مصیبت میں ڈالے گی، اگر وہ تجھ سے پیٹھ پھیر لے گی تو تجھے حسرت میں ڈالے گی۔ اگر تو اللہ کو پہچان لیتا تو اس کے ساتھ غیر کو بھی پہچان لیتا، لیکن تو اللہ اور اس کے رسولوں اور نبیوں اور اس کے ولیوں سے ہی جاہل ہے۔ تجھ پر افسوس، اس دنیا میں جو پہلے لوگوں پر گزری ہے، تو ان سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتا؟ دنیا سے خلاصی طلب کر، اس کا لباس اتار کر دور بھاگ جا، نفس کا لباس اتار اور اللہ تعالیٰ کے دروازے کی طرف دوڑ جا۔ اگر تو اپنے نفس سے الگ ہو گیا تو سب ما سوی اللہ سے الگ ہو گیا۔ ما سوی اللہ اگر نفس کے تابع ہے تو اپنے نفس سے دور ہو اور اپنے رب کا دیدار کر، سب کچھ اس کے سپرد کر کے سلامتی والا ہو جا، اس کی راہ میں مجاہدہ کر کے ہدایت پا، اس کا شکر ادا کر اور زیادہ نعمت حاصل کر، خود کو اور مخلوق کو اسی کے حوالے کر دے، اور اپنے اور غیر کے بارے میں اللہ پر اعتراض نہ کر۔ اللہ کے ولی نہ اللہ کے ارادے کے ساتھ اپنا ارادہ رکھتے ہیں، نہ اس کے اختیار کے ساتھ اپنا اختیار رکھتے ہیں، نہ اپنے نصیب کی طلب میں حرص کرتے ہیں، نہ لوگوں کے رزق کی طرف نظر کرتے ہیں۔ دنیا و آخرت میں اگر اولیاء اللہ کی صحبت چاہتا ہے تو ان کے اقوال و افعال اور ارادوں میں موافقت کر۔ میں دیکھ رہا ہوں تو سب کام الٹ کر رہا ہے، رات دن
اللہ کے مخالف چلنے اور اس سے جھگڑا کرنے کو معمول بنا لیا ہے۔ تو اللہ سے کہتا ہے کہ ایسا کر اور ایسا نہ کر، گویا کہ وہ بندہ ہے اور تو معبود ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی ذات پاک ہے، وہ تو بڑا حلیم ہے۔ اگر اس کا حلم نہ ہوتا تو جس حالت میں اب تو ہے اپنا حال اس کے برعکس دیکھتا۔ اگر تو اپنی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے سامنے اپنے ظاہر و باطن میں سکون کر۔ ظاہری سکون حرکتوں سے اور باطنی سکون خطروں سے پتہ چلتا ہے۔ سوال کرنا میرے نزدیک گستاخی ہے اور میں اسے رخصت شمار کرتا ہوں۔ تو حکم پر عمل کر اور منع کیے ہوئے سے باز رہ اور دور ہو جا، اور تقدیر کے موافق چل۔ اس کے سامنے بات کرنے سے اپنے ظاہر و باطن کو پرسکون رکھ۔ یوں دنیا اور آخرت کی بھلائی پالے گا۔ مخلوق سے کسی قسم کا سوال مت کر، کیونکہ وہ خود عاجز اور محتاج ہے، اپنے اور دوسروں کے لیے کسی نفع یا نقصان کے مالک نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ صبر کر، اسے جلدی میں نہ ڈال، نہ اسے بخیل بتا، نہ اس پر کوئی تہمت دھر، وہ تم سے زیادہ مہربان ہے اور تجھ سے زیادہ شفیق ہے۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھ پر میری طرف سے کیا چیز ہے؟ جو کچھ ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی موافقت کرو، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کام میں تمہاری مصلحت ہو اسی کی تمہیں خبر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ممکن ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بدتر ہو۔ اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یخلق ما لا تعلمون، اللہ وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے راستے پر چلنا چاہے تو راستے پر چلنے سے پہلے اپنے نفس کو مہذب کرے۔ یہی بے ادب ہے جو بدی کا حکم دینے والا ہے۔ وہ اللہ کے پاس کیا عمل کرے گا؟ اپنی اس سیر میں اسے کیسے ساتھ لے سکتا ہے؟ نفس سے جہاد کر کے اسے مطمئن کر، پھر اسے اللہ کے دروازے کی طرف لے جا۔ تم نفس کی موافقت تب کرنا جب وہ ریاضت کر لے، مجاہدہ کر لے، تعلیم اور حسن ادب سے آراستہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ وعید سے مطمئن ہو جائے۔ اس کے بغیر
اس کی موافقت نہ کر۔ نفس تو اندھا، گونگا اور بہرا ہے، جس کے حواس قائم نہیں، اپنے رب کا مخالف اور جاہل اور اس کا دشمن ہے۔ اس کی آنکھیں دائمی مجاہدوں اور مسلسل ریاضتوں سے کھلیں گی، اس کی زبان بولے گی اور اس کے کان سنیں گے، اور اس کا جنون جاتا رہے گا۔ اپنے رب سے اس کی عداوت و جہالت جاتی رہیں گی۔ یہ نفس ساعت بساعت، روز بروز، سال بسال اولیاء اللہ کی صحبت میں دائم و قائم رہنے کا محتاج ہے۔ یہ بات ایک ساعت، ایک دن اور ایک ماہ کے مجاہدے سے حاصل نہ ہوگی۔ نفس کو بھوک کے چابک سے پیٹ، اس کا حصہ روک دے اور اس کا حق پورا کر، اس پر حملہ کر۔ اس کی تلوار لکڑی کی ہے، لوہے کی نہیں۔ اس کی باتیں ہی ہیں، کام کچھ بھی نہیں۔ صرف جھوٹ ہے، سچ بالکل نہیں۔ اس کا وعدہ ہے، وفا نہیں۔ اسے دوستی کا کچھ پتہ نہیں۔ ابلیس جو نفس کا سردار ہے، ایمان والوں سچوں کے ہاں جو اس کے مخالف اور دشمن ہیں، اسے کوئی طاقت و قوت حاصل نہیں۔ تو پھر نفس کی ہستی کیا ہے؟ یہ نہ سوچ کہ ابلیس اپنی قوت سے جنت میں داخل ہوا اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے زور سے جنت سے نکلوا دیا۔ اصل میں اللہ تعالی نے اسے اس پر قوت دی اور اسے سبب بنا دیا، وہ اصل نہیں تھا۔ اے تھوڑی عقل والے، کسی مصیبت میں ڈال کر اگر اللہ تجھے آزمائے تو اس کے دروازے سے نہ بھاگ، وہ تیری مصلحت کو تجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ کسی فائدے اور حکمت کے لیے آزماتا ہے۔ جب کسی مصیبت سے تجھے آزمائے تو ثابت قدم رہ، اپنے گناہوں کو یاد کر اور کثرت سے توبہ و استغفار کر، اور اس سے صبر اور ثابت قدمی کا سوال کر۔ اس کے سامنے کھڑا رہ، اس کے دامن رحمت سے لپٹا رہ، اور اسی سے اس بلا سے نجات کا سوال کر۔ اس کی مصلحت کے اظہار کے لیے اس سے عرض کر۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے شیخ کی صحبت اختیار کر جو علم الہی کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم بھی سکھائے اور ادب بھی، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے۔ مرید کے لیے رہبر اور ہادی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایسے جنگل میں ہے جس میں بکثرت بچھو اور بڑے بڑے سانپ اور مصیبتیں اور پیاس ہے اور ہلاک کرنے والے درندے ہیں۔ وہ رہبر اسے ان آفتوں سے بچائے اور اسے پانی اور پھلدار درختوں کی جگہ بتائے۔ اگر وہ مرید وحشیوں، سانپوں، بچھوؤں اور مصیبتوں سے بھرے جنگل سے رہبر کے بغیر گزرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے راہ دنیا کے مسافر، قافلے اور رہبر
اور رفیقوں سے دور نہ ہو، ورنہ تیری جان اور مال کا نقصان ہوگا۔ اے راہ آخرت کے مسافر، ہمیشہ مرشد و رہبر کے ساتھ رہ، یہاں تک کہ تجھے منزل تک پہنچا دے۔ راہ میں اس کی خدمت کر اور حسن ادب سے پیش آ، اس کی رائے کے خلاف نہ ہو۔ وہ تجھے علم سکھا کر اللہ کے قریب کر دے گا۔ تیری شرافت اور سچائی اور دانائی دیکھ کر تجھے راستے میں اپنا قائم مقام کر دے گا، راستے میں امیر اور راہ چلنے والوں کا حاکم بنا دے گا، اپنے لشکر کا خلیفہ و جانشین کر دے گا۔ تو ہمیشہ اسی حال میں رہے گا۔ وہ مرشد تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لا کر آپ کے سپرد کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں تجھ سے ٹھنڈی ہوں گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دلوں اور باطنوں اور احوال پر اپنا نائب بنا دیں گے۔ چنانچہ تم اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہو جاؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور میں آپ کا غلام بن کر رہو گے۔ کبھی خلقت کی طرف اور کبھی خالق کی طرف آتے جاتے رہو گے۔ یہ انفرادیت، خلوت نشینی اور صرف تمنا سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ چیز جو سینے میں اپنا مقام بنا چکی ہو اور عمل اس کی تصدیق کرے، اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ سب قبیلوں میں سے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں میں ایک ہی فرد ایسا ہوتا ہے جو اللہ کا کلام دلوں اور باطنوں سے سنتے ہیں اور اس سننے کی اپنے سب اعضاء کے اعمال سے تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جاہلو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، صدیقین اور سلف صالحین کے راستے پر چلو اور ان کے سب اقوال و افعال میں ان کی پیروی کرو اور اتباع کرو۔ منافقوں کے راستے پر نہ چلو جو دنیا کے طالب ہیں اور آخرت سے منہ موڑنے والے ہیں، اللہ کی راہ کو چھوڑنے والے ہیں کہ جس پر پہلے لوگ تھے۔ یہ منافق دائیں بائیں اور پیچھے ہو گئے اور کاہلوں کی راہ تلاش کی، اور اللہ کا راستہ جو صحیح راستہ تھا جس پر پہلے لوگ تھے، اس راستے سے نہ گزرے۔ اے میرے عزیزوں، دنیا کے لیے جینے والے قیامت میں نہ دکھائی دیں گے۔ اے بیٹا، یہ لوگ جن سے آج تو دنیا کے لیے ملتا ہے، قیامت کے دن تجھے نہ دکھائی دیں گے۔ تمہارے درمیان شناسائی نہ رہے گی، کوئی پہچان نہ رہے گی تجھ میں اور تیرے برے دوستوں میں، جن سے ما سوی اللہ کے لیے شناسائی رہی، وہ شناسائی کیوں کر رہے گی؟ اگر تجھ کو زندگی ضرور خلقت کے ساتھ ہی گزارنی ہے تو پرہیزگاروں، زاہدوں، عارفوں اور عاملوں کے ساتھ زندگی گزار، جو کہ اللہ کے چاہنے والے اور اس کے طالب و مطلوب ہیں۔ ایسے فرد سے میل ملاپ رکھ جو تجھ سے خلقت کو لے
اور خالق کو دے، تجھ سے گمراہی کو لے کر اور سیدھے راستے پر قائم کرے، تیری آنکھوں پر دنیا سے پٹی باندھے اور آخرت میں کھولے، تیرے آگے سے دنیا کا طباق اٹھا لے اور اس کے بدلے میں آخرت کا طباق رکھے، تیرے پاؤں کا ننگا پن دور کر دے اور اس کے بدلے جوتا پہنائے، سانپوں اور بچھوؤں اور درندوں کے درمیان سے اٹھا کر تجھے امن اور راحت اور خوشی کی جگہ پر بٹھا دے۔ آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللہم انا نعوذ بک من الجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔